وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ سابقہ امتوں کا روزہ کس طرح کا ہوتا تھا اور کس نبی کی امت پر کتنے روزے فرض تھے؟ ناظرین، روایات کے مطابق مکہ اور مدینہ میں اسلام کی آمد سے قبل بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا، لیکن اس کے قواعد و ضوابط ویسے نہیں تھے جو کہ اسلام کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر 30 دن روزے رکھنا لازم نہیں تھا۔ روزے اسلام میں سن 2 ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دیے گئے، جس کے بعد سے پوری دنیا میں مسلمان صدیوں سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں روزہ فرض کیا گیا ہے، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ ماضی کی قوموں پر فرض تھا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اسلام سے قبل بھی مختلف مذاہب اور اقوام میں روزہ رکھنے کی روایت موجود تھی، تاہم اس کی شکل مختلف تھی، جیسے کہ یہودی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے اب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام شریعتوں اور امتوں کے لیے روزہ فرض تھا۔ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہ رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت اور ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے، پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر ہوں، جیسا کہ روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے کہ سابقہ امتوں کے روزوں کی تعداد، روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ روزے کی طرح پورا دن فاقہ کرنے کا مذہبی عمل یہودیوں اور دیگر کئی مذہبی گروہوں میں بھی موجود ہے، لیکن روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور باقی 4 بالترتیب توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ناظرین، جس سال روزے فرض کیے گئے اس سے 2 سال قبل یعنی سن 622 عیسوی میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور ہجرت کے برس اسلامی سال کی گنتی شروع ہوئی۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو لازم قرار دینے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل مکہ اور مدینہ میں لوگ مخصوص تاریخوں پر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، جبکہ کچھ ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مہینے میں 3 دن روزے رکھے جاتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن کوہ طور پر روزے رکھے تھے۔ بعد میں مزید 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے لگاتار 40 دن روزے رکھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق پہلے انبیاء کرام پر 30 دن کے روزے رکھنا فرض نہیں تھے۔ کچھ انبیاء کرام پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جبکہ کچھ پر ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدا میں 30 دن تک کوہ طور کے پہاڑ، جسے آج جبل موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، پر روزے رکھے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں کا جواب تھا کہ اس دن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عاشورہ کو روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن 30 دن کے روزے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں فرض کیے گئے۔ ناظرین، تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزوں کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تاہم مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کے صیام کا بھی ذکر ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کو گمان ہوتا تھا کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افطار بھی کر لیا۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے سمیت اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔